پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ ایک ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بہت عقل مند تھا، وہ اپنی رعایا پر بہت مہربان بھی تھا، لیکن ایک بات سے وہ ہمیشہ پریشان رہا کرتا تھا۔ اس ملک پر کچھ بدروؤں کا سایہ تھا۔ یہ بدروئیں ہر سال ایک انسانی جان کی قربانی مانگ جس سال کسی انسان کو ان بدروؤں کی بھینٹ نہ چڑھایا جاتا، وہ سال اس ملک کے لیے بہت پریشانی کا سال ثابت ہوتا۔ اس سال کسانوں کی فصلیں خراب ہو جایا کرتی تھیں، ان کے مویشی مر جایا کرتے تھے اور ان کے خاندان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ بادشاہ بہت پریشان تھا، لیکن اسے امید تھی کہ اس عمل کا کوئی نہ کوئی توڑ ضرور ہوگا۔ اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو مختلف ملکوں میں بھیجا تاکہ کوئی ایسا نیک بندہ ڈھونڈ سکیں جو بھینٹ چڑھانے والے عمل کو توڑ سکے اور ان کے ملک کو اس سے نجات دلا سکے۔ بہت عرصے تک اس کے وزیر اور مشیر ایسا کوئی شخص تلاش نہ کر سکے جو انہیں اس عمل سے نجات دلا سکتا۔ ایک روز ان کے ملک میں ایک ایسا شخص کسی دور دراز علاقے سے داخل ہوا جو کہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں تھا۔ اس کی صحت بھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی اور اس کا گھوڑا بھی بہت زیادہ بیمار نظر آ رہا تھا۔ وہ شخص مدد کے لیے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اس کی حالت دیکھ کر اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا، حضور میں بہت دور سے سفر کرتا ہوا پہنچا ہوں اور میرے یہاں آنے کا مقصد اس ملک کو ان بدروؤں سے نجات دلانا ہے جو ہر سال بھینٹ کے طور پر ایک انسانی جان مانگتی ہیں۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ اسے لے جاؤ اور اسے لباس اور کھانے پینے کا انتظام کرو۔ وزیروں نے اسے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور اس کے لباس اور کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ اگلے روز وہ شخص پھر دربار میں آیا اور بادشاہ سے پوچھا، حضور والا یہ بھینٹ چڑھانے کا عمل کب ہوگا؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ اگلے مہینے جب چاند کی 14ویں تاریخ ہوگی اس روز بھینٹ چڑھائی جائے گی۔ اس شخص نے کہا کہ اس سال امید ہے کہ اس بھینٹ چڑھانے کے عمل سے آپ لوگوں کو نجات مل جائے گی۔ مجھے اس کے لیے کچھ تیاری کرنی ہوگی اور کوئی ضروری سامان چاہیے ہوگا۔ آپ مجھے وہ سامان مہیا کروا دیجئے تاکہ میں تیاری کر سکوں۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، جو چیزیں ان کو چاہیے وہ انہیں مہیا کر دو اور ان کو سکون کے ساتھ تیاری کرنے دو۔ وزیر اس شخص کو لے کر چلا گیا اور اس کے مطلوبہ اشیاء اس کو مہیا کر دی گئیں۔ وہ شخص اپنی تیاری میں مشغول ہو گیا۔ پھر آخر وہ دن آ گیا جس رات بھینٹ چڑھائی جانی تھی۔ بادشاہ نے اس شخص کو دربار میں طلب کیا اور اس سے پوچھا، کیا تمہاری تیاری مکمل ہے؟ اس نے کہا، جی حضور میری تیاری بالکل مکمل ہے اور آج رات ہم ان بدروؤں سے نجات پالیں گے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر بہت خوش ہوا۔ جو ہی رات ہوئی تو یہ تمام لوگ ہر سال کی طرح جنگل کی طرف چلے گئے جہاں ہر سال بھینٹ چڑھائی جاتی تھی۔ جب یہ لوگ جنگل میں پہنچے تو اس ملک کے بوڑھوں نے اونچی آواز میں اپنے کچھ دعائیہ الفاظ دہرانے شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ رات ڈھلنا شروع ہو گئی۔ جنگل میں سردی بہت شدید ہو چکی تھی۔ اچانک درختوں کے پیچھے سے کچھ سائے نمودار ہونا شروع ہوئے۔ وہ سائے آہستہ آہستہ ہجوم کی جانب بڑھنا شروع ہوئے۔ اب وہ شخص ہجوم سے نکل کر ان سایوں کی طرف بڑھا۔ پھر اس نے اپنے سامان میں سے ایک موم بتی نکالی۔ یہ نیلے رنگ کی موم بتی تھی۔ اس نے اسے جلایا اور عین ان سایوں کے درمیان پہنچ گیا۔ وہ سائے جو سرگوشیاں کر رہے تھے اب زور سے چیخنا شروع ہو گئے۔ بادشاہ اور اس کی رعایا خوف میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ان سایوں نے اس شخص کو پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے جنگل کی جانب لے کر چلے۔ وہ شخص بہت تیز آواز میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ اچانک سائے رک گئے اور انہوں نے زور سے چیخیں مارنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی اس شخص کے ارد گرد تیز قسم کی آگ بھڑک اٹھی اور وہ جلنا شروع ہو گیا۔ سائے چیختے ہوئے واپس جنگل میں چلے گئے۔ وہ شخص مکمل طور پر جل چکا تھا اور اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ جب بادشاہ اور اس کے وزیر اس شخص کے پاس پہنچے تو وہ اکھڑتی ہوئی سانسوں میں بولا کہ میں نے ان سایوں کا توڑ اپنی جان کی قربانی دے کر دیا ہے۔ اب آئندہ یہ آپ لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی روح پرواز کر گئی۔ بادشاہ بہت دکھی دل کے ساتھ واپس شہر کی جانب روانہ ہو گیا، لیکن اسے خوشی اس بات کی تھی کہ اب انہیں بھینٹ نہیں چڑھانی ہوگی۔ بادشاہ نے ملک میں جشن کا اعلان کیا۔ عوام بھی بہت خوش تھی کہ ہمیں ان بدروؤں سے چھٹکارا مل گیا۔ کچھ عرصے تک ملک میں سکون رہا، لیکن کچھ عرصے کے بعد لوگوں کو وہ شخص جس نے اپنی قربانی دے کر ان بدروؤں سے چھٹکارا دلوایا تھا اس کی روح شہر میں بھٹکتی ہوئی نظر آنا شروع ہو گئی۔ لوگ ایک بار پھر پریشان ہو گئے۔ پھر ایک روز ایک لکڑہارا جو جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا تھا
اسے اس شخص کی روح نظر آئی. اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی. اس شخص نے لکڑارے کو اپنے قریب بلایا اور پکڑ کر اپنے ساتھ گہرے جنگل میں لے گیا. اس شام جب لکڑارا شہر واپس آیا تو اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو رہی تھیں اور اس کی آواز بھی بہت بھاری ہو رہی تھی. جب وہ اپنے گھر گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ. جو ہی اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اس کی بیوی کو شدید ٹھنڈ محسوس ہوئی. اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئیں. ان دونوں میاں بیوی میں اس شخص کی روح داخل ہو چکی تھی. آدھی رات کے قریب وہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر سے باہر نکلے اور شہر میں گھومنے لگے. انہوں نے ایک مسافر کو جو کہ اس وقت کسی دوسرے شہر سے آیا تھا اسے پکڑ کر ہلاک کر دیا. صبح شہر میں اس شخص کی لاش کو دیکھ کر کوہرام مچا ہوا تھا. اگلی رات وہ پھر باہر نکلے اور انہوں نے ایک اور نوجوان کو ہلاک کر ڈالا. اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا. روزانہ شہر میں ایک لاش کا ملنا لوگوں کے لیے بہت پریشانی کا سبب بن چکا تھا. بادشاہ نے اپنے فوجیوں کو رات کو پہرا دینے کا حکم دیا. فوجی رات میں پہرا دینے لگے. اس رات جب یہ میاں بیوی باہر نکلے تو ان کا سامنا ان فوجی جوانوں سے ہو گیا. یہ لوگ خاموشی سے واپس آ گئے. ان فوجی جوانوں کو شک ہو چکا تھا کہ یہ میاں بیوی ضرور ان تمام لوگوں کے قاتل ہیں جن کی لاشیں کچھ دنوں سے مسلسل مل رہی تھیں. انہوں نے صبح دربار میں جا کر بادشاہ کو پوری بات بتائی. بادشاہ کے دربار میں ان دنوں ایک دوسرے ملک سے بہت ہی نیک بزرگ آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ان میاں بیوی میں اس شخص کی روح داخل ہو گئی ہے جس نے اپنی قربانی دے کر آپ لوگوں کو اس بھیڑ سے نجات دلائی تھی. اب ہمیں اس کا کوئی توڑ کرنا ہوگا. آج رات میں بھی ان فوجیوں کے ساتھ پہرا دوں گا اور اگر سامنا ہوا تو میں کوشش کروں گا کہ ان سے نجات حاصل کی جا سکے. اس رات وہ بزرگ بھی ان فوجی جوانوں کے ساتھ پہرا دینے لگے. آدھی رات کے قریب وہ میاں بیوی گاؤں میں نکلے اور جب ان کا آمنا سامنا ان جوانوں سے ہوا تو ان بزرگ نے ایک بوتل کھول کر اس میں سے پانی ان دونوں پر چھڑک دیا. ان دونوں میاں بیوی کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ دونوں جلنا شروع ہو گئے. وہ زور زور سے چیخیں مار رہے تھے. کچھ ہی دیر میں وہ جل کر راکھ ہو گئے. اس طرح اس گاؤں کو ان میاں بیوی سے نجات مل گئی. بزرگ نے بتایا کہ اس شخص کی روح پر ان بدروؤں نے قابو پا لیا تھا اور اس شخص کی روح بھی بدروؤں میں شامل ہو چکی تھی. حالانکہ اس شخص نے بھینٹ چڑھانے کے عمل کو تو توڑ دیا تھا لیکن بدقسمتی سے خود ان بدروؤں کا شکار ہو گیا تھا. اس کے بعد نہ تو اس ملک کو نہ تو بھینٹ چڑھانے کی ضرورت پیش آئی اور نہ ہی وہ شخص یا وہ میاں بیوی دوبارہ کسی کو نظر آئے. صبح جب بادشاہ کو پوری تفصیل بتائی گئی تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے ان بزرگ کو انعام و اکرام سے نوازا. Dear viewers, if you like to watch the scariest horror stories, do subscribe, like and share our channel. Thank you.